بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1241 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50، 48، 49 and 50۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا بے شک ہم، قد اوحی تحقیق وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ان العذاب کے بے شک عذاب ہے، علی من اس شخص پر جس نے کذب تکذیب کی، جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا۔ قال فرعون نے کہا، فمن آخر کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، ربنا ہمارا پروردگار، الذی وہ ہے جس نے، اعطا کل شیء ہر چیز کو دی، خلقہ اس کی شکل و صورت، ثم ہدا پھر سوجھ بوجھ دی۔ ترجمہ یوں ہے، ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو حق کو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ یہ ساری باتیں سن کر فرعون نے کہا، موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو وہ بناوٹ عطا کی جو اس کے مناسب تھی، پھر اس کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ اللہ کا عذاب اس شخص پر ہوگا جو حق کو جھٹلا دے اور اس سے روگردانی کرے۔ دوسری بات، فرعون کہنے لگا کہ پھر تو یہ بتلاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ۔ تیسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی، پھر رہنمائی فرمائی۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ حقیقت بھی بتلا دی کہ ہمارے پاس یہ حکم آ پہنچا ہے کہ اللہ کا عذاب اور اس شخص پر ہوگا جو حق بات کو جھٹلائے اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑے۔ فرعون نے یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب آخر کون ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے تم کو بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم دونوں کا رب، بلکہ ساری مخلوقات کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب بناوٹ یعنی شکل عطا فرمائی، پھر ان میں جو جاندار چیزیں تھیں ان کو ان کی منفعتیں اور مصلحتیں بتلا دیں اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ ہر جانور ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی مناسب غذا اور اپنا مناسب جوڑا اور اپنا مناسب ٹھکانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بس یہ سارے قدرت کے مناظر دکھلانے والا اور ان ساری چیزوں کا خالق و مالک بھی اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختصر انداز میں فرعون کے سامنے ساری مخلوقات کے خالق و مالک کا تعارف کروا دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں، لیکن اس آیت میں وہ اہم حقیقت بتلائی گئی ہے جس سے رب الجلال کی قدرت و طاقت اور اس کی الوہیت کو سمجھانا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، پرندوں اور درندوں کو پیدا کیا، حشرات الارض کو پیدا کیا، ہزاروں قسم کی ان گنت ان تمام مخلوقات کو اتنا شعور اور اتنی عقل دی کہ وہ اتنا تو سمجھ جائیں کہ انہیں کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، انہیں اپنا ٹھکانہ کہاں رکھنا چاہیے، انہیں کہاں سونا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی پرورش حفاظت کیسے کرنا چاہیے۔ انسان اگر ان ہزاروں مخلوقات کے چلنے پھرنے، خوراک تلاش کرنے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے چھپنے اور بچنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اختیار کرنے والی تدبیروں پر غور و فکر کرے تو ان سب افکار کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ میں یہی بات آئے گی کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، آپ پاک ہیں، بس آپ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دیں۔ انسان خود اپنی پیدائش اور اپنی نومولود اولاد کی حرکتوں پر غور کرے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو کس نے سکھایا کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے کچھ پینا بھی ہے،
اور اس کو کس نے بتلایا کہ ماں کی چھاتی کو چوسنے سے اس کو دودھ جیسی مقوی غذا نصیب ہوتی ہے؟ اس نومولود بچے کو کس نے بتلایا کہ اگر وہ روئے گا تو اس کی ساری ضرورتیں پوری کی جائیں گی؟ یہی ہے وہ ہدایت ربانی جس کو اس مختصر سے لفظ میں کہہ دیا گیا کہ ثم ہدا، کہ اس رب نے تمام مخلوقات کو ہر قسم کی راہ بتلائی۔ انڈے سے نکلا ہوا چوزا پیدائش کے چند گھنٹوں کے بعد ہی زمین پر ٹھونگے مارنے لگتا ہے اور دانا چگنے لگتا ہے۔ اس کو کس نے بتلایا کہ اس کی ماں کے پاس اس کو دودھ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش اور محنت کرنی ہوگی اور اس کو زمین پر ٹھونگے مارنی ہوگی، وہاں اس کو کچھ کھانے کے لیے ملے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو پروردگار کی قدرت کو سمجھنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔